السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 ہے اور سورہ الحجر ہے، اور آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ لفظی ترجمہ: وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز، الا مگر، عندنا ہمارے پاس، خزائنہ خزانون اس کے خزانے ہیں۔ مراد بارش ہے، کیونکہ بارش پیداوار کا ذریعہ ہے۔ وما، اور نہیں، ننزلہ ہم اتارتے اس کو، الا مگر، بقدرٍ ساتھ ایک اندازے کے، معلوم جو کہ معلوم ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہر چیز کا ذخیرہ بھی یعنی خزانے سے مراد ہو سکتی ہے، یا پھر بارش بھی ہے، یا پھر کیا ہے جو زمین کے اندر اور پہاڑوں میں موجود ہے، یعنی زمین کی کشش، پانی کی ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ وَأَرْسَلْنَا، اور بھیجتے ہیں ہم، الرِّيَاحَ رَیاحَ ہواؤں کو، لَوَاقِحَ لام قاف ح بار آور بنا کر یعنی بوجھل بنا کر، فَأَنزَلْنَا پھر نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً کیا چیز، پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ سین قاف یا پس پلایا ہم نے تم کو اسے، وما، اور نہیں، انتم تم، لہو اس کے لیے، بخازنین ذخیرہ کرنے والے، خازانون۔ اب یہ جو بادل ہیں یعنی ہواؤں کو بوجھل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک حاملہ اونٹنی، وہ بھی جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ہوتی ہے، بوجھل ہی ہوتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ البتہ ہم ہی، نُحْيِی ہم زندہ کرتے ہیں، اور نُمِیتُ ہم موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم وارث ہیں، وَرَثَا۔ یعنی کیا مراد ہے؟ زیادہ کھانا، اور نمبر 2 زیادہ غور و فکر کرنا، یہ اس چیز کے کیا ہیں، وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ حمزہ خارا، یہ مستاخرین کا کیا ہے، روٹ ورڈ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا جان لیا ہم نے، المستقدمین قاف دال میم آگے بڑھنے والوں کو، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمنا جان لیا ہم نے، المستأخرین پیچھے رہنے والوں کو۔
اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ آگے بڑھنے والے مستقدمین، نمبر 1 کہ دنیا میں کون پہلے آئے گا اور کون بعد میں جائے گا، نمبر 2 کیا پیغام ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور کون پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ کیا یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لو تو اتنی برکت ہے اور اسی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور جو باقی کی آیات ہیں ان کا کیا؟ چند ایک وظائف خرید کر پڑھ لیں کافی ہیں اور باقی کے آیات پڑھنے کی فرصت ہی نہیں۔ کوئی بھی کام باتوں سے نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی صلاحیتوں قوت کا استعمال نہ کریں۔ ہم تو بس دنیا کی خوشیوں پر راضی ہو گئے ہیں جن کے لیے ہم بہت سا سرمایہ لگانے کو تیار رہتے ہیں، حالانکہ یہ تو امانت ہے، یہ مجلسیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تو قرآن ایمان لانے والوں کے دل پر بارش کی طرح برستا ہے اور مجرموں کے دل کا کانٹا بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَإِنَّ اور بے شک رَبَّكَ تیرا رب، ہوا وہ یحشرہم حاشین را اکٹھا کرے گا ان کو، انہو بے شک وہ حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال صاد لام لام کھنکتی مٹی سے، من حمأ حامیم حمزہ سیاہ گارے سے کیچڑ سے، مسنون سین نون نون سڑی ہوئی سے۔ اب یہاں پر اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے جو مادہ استعمال کیا ہے یا ہوا ہے اس کی مختلف سٹیجز کا ذکر کیا ہے۔ صلصال کیا ہے؟ باقی ماندہ پانی جو مشکیزے میں ہلنے کی وجہ سے کھرکھراہٹ پیدا ہو، یہ شور سلسلہ ہے۔ گھنٹی بجنے کی آواز یعنی صلصال اس سوکھے گاڑے کو کہتے ہیں جو خشک ہونے کے بعد بجنے لگے، مثلاً بجتی ہوئی مٹی کا برتن۔ انسان اس سوکھے گارے سے بنا ہے جس سے آواز آتی ہے، مٹی نہیں کہہ سکتے۔ سورہ رحمان میں کیا ہے؟ پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ حمأ مسنون عربی میں سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ایسی سڑی ہوئی مٹی جس میں چکنائی پیدا ہو جائے، چکنی مٹی، نمبر 2 حالت میں ڈھلی ہوئی۔ اور مٹی کے مختلف حالتوں کے اعتبار سے ان کے نام کیا ہیں؟ خشک مٹی ترابن، بھیگی ہوئی طین، بدبودار ٹھیکری حمأ مسنون۔ چلیں آیت نمبر 26 تک ہمارا لیسن ہے آج کا، اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔